احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اجعلنا من عبادك الصابرين، اللهم افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، آمین یا رب العالمین۔ ہم اس وقت اس مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کے 5ویں حصے میں ہیں، جس کا سلسلے وار درس یہاں ہو رہا ہے۔ پہلے حصے میں 4 جامع اسباق تھے اور اس کی بنیاد سورۃ العصر، جس میں کہ انسان کی کامیابی اور ابدی خسران سے بچاؤ کے لیے 4 شرطیں لازم بتائی گئیں: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ دوسرے حصے میں پھر ایمان کے مباحث آئے، تیسرے میں پھر عمل صالح کی تفصیلات آئیں، چوتھے حصے میں تواصی بالحق کے مباحث آئے، 5ویں حصے میں اب تواصی بالصبر کی بات ہو رہی ہے۔ صبر کے بارے میں جو بات میں عرض کر چکا ہوں کہ لفظ صبر بنا ہے الصبرہ۔ الصبرہ کہتے ہیں عربی میں ایلوا، بہت کڑوی شے ہوتی ہے اور ادویات میں استعمال ہوتی ہے، لیکن اس کو کھانا آسان کام نہیں ہے۔ تو اسی سے یہ لفظ جو ہے اس کا مفہوم ہوا کہ کڑوے گھونٹ بھرنا، جس کو ہم اردو کے محاورے میں کہتے ہیں، ناگوار حالات کو برداشت کرنا، کسی شے کی تلخی کو جھیلنا اور کھڑے رہنا، ڈٹے رہنا، پیچھے نہ ہٹنا۔ اسٹیڈ فاسٹنس جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، وہ صبر ہے۔ اور صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک صبر ہے علی الطاعہ، اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا۔ اللہ کا کوئی حکم ہے لیکن اس میں مشکل درپیش آ رہی ہے، تکلیف آ رہی ہے، کوئی چیز جو ہے ناگوار اس میں شامل ہے، ان چیزوں کو برداشت کر کے بھی اللہ کے حکم پر عمل کرنا، یا صبر علی الطاعہ۔ الصبر عن المعصیہ، گناہوں سے بچنے کا صبر۔ نفس کی بڑی خواہش ہے، ٹیمپٹیشن بہت ہے، رشوت پیش ہو رہی ہے، اور طرح طرح کے جو ہے انسان کے لیے وہ معصیت کی داعیات ہیں، نہ اس کے لیے اس کی ٹیمپٹیشن، ان میں رکے رہنا، یہ بھی صبر ہے، صبر عن المعصیہ۔ اور تیسرا صبر اصل میں جو کہ ہمارے اس منتخب نصاب کے ضمن میں ہے، وہ صبر علی البلاء یا صبر علی ابتلاء۔ اللہ کی طرف سے جب آزمائش آئے تو اس پر صبر کرنا۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں اپنے منتخب نصاب کے پہلے حصے کے 3 درس میں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ اے میرے بچے، نماز کو قائم رکھیو، نیکی کا حکم دیجو، بدی سے روکیو، اور پھر جو تجھ پر بیتے اسے برداشت کیجو، اس لیے کہ بدی سے روکنا جو ہے وہ بدکاروں کو کبھی پسند نہیں ہوتا۔ کسی ظالم کا ہاتھ پکڑے کہ ظلم مت کرو اس پر، وہ آپ پر بھی جھپٹے گا کہ تم کون ہو بیچ میں آنے والے۔ لہذا نہی عن المنکر خاص طور پر جو ہے اس میں پھر بڑے صبر کی ضرورت ہے، انسان جھیلے۔ اور جب سب سے بڑا منکر ختم کرنے کے لیے انسان کھڑا ہو جائے، سب سے بڑا منکر کیا ہے؟ سب سے بڑا حق یہ ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے، اس پر اللہ کا حکم چلنا چاہیے۔
سب سے بڑا منکر یہ ہے کہ یہاں پر کوئی اور اپنا حکم نافذ کر دے، کسی اور کے حکم کو تسلیم کر دیا جائے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے میدان میں آئیں گے تو پھر بڑی بڑی آزمائشیں آئیں گی، ابتلائیں آئیں گی، وہ نظام اپنی پوری قوت کے ساتھ آپ پر جھپٹ پڑے گا۔ اس لیے کہ ہر نظام یہ چاہتا ہے کہ اسٹیٹس کو برقرار رہے، حالات جیسے ویسے ہی رہے۔ اس لیے کہ جن لوگوں کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں اس باطل نظام سے، وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتے کہ نظام میں کوئی تبدیلی آئے۔ تبدیلی آئے گی تو ان کے مفادات پر زد پڑے گی۔ تو یہ صبر جو ہے تواسی بالحق، اور اس میں بھی سب سے بڑے حق کے ضمن میں، اور منکر سے روکنا نہیں منکر، اور اس میں بھی سب سے بڑے منکر کے خلاف کھڑے ہو جانا، اس میں پھر قدم قدم پر آزمائش ہے۔ اس میں اب سیرت نبوی اور قرآن مجید کے حوالے سے ہم اس کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ ایک مکی دور کا صبر تھا۔ وہ صبر کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ کہو اور ڈٹ جاؤ۔ اب مار پڑے، تکلیفیں آئے، دیکھتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جائے، گردن میں رسی باندھ کر اور حیوانوں کی لاش کی طرح سے کھینچا جائے زمین کے اوپر، جبکہ وہ نکیلی چٹانیں جو ہیں وہ اس کے جسم کو پھاڑ رہی ہوں، سب حالات کو برداشت کر۔ اس مکی صبر کے سلسلے میں سب سے اہم جو مقام ہے قرآن مجید میں، وہ سورہ عنکبوت ہے۔ اس سورہ عنکبوت کے 7 رکوع ہے، اس کی ایک ترتیب سمجھ لیجئے۔ پہلا رکوع تو بنیادی اور ابتدائی اور اصولی ہدایات پر مشتمل ہے، جو ہم پڑھ چکے ہیں، 13 آیات پر مشتمل ہے۔ ایک آیت تو ہے حروف مقطعات الف لام بھی، 12 آیات میں پھر آلٹرنیٹلی وہ جو صحابہ کرام جو ہیں جن آزمائشوں میں ڈالے گئے تھے، جو ستائے جا رہے تھے، مارے جا رہے تھے، بھوکے رکھے جا رہے تھے، دیکھتے انگاروں پر لٹائے جا رہے تھے، 2 کو تو ٹارچر کر کے جو ہے وہ شہید بھی کر دیا گیا تھا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ان لوگوں کے لیے 2 آیتوں میں تو سرزنش کا اندازہ ہے۔ تم گھبرا کیوں گئے ہو؟ کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ صرف یہ کہنے پر چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، انہیں ہم آزمائیں گے نہیں؟ ہمارا تو مسلسل یہ قانون رہا ہے کہ جو بھی پہلے آئے ہیں، جنہوں نے بھی اللہ کی طرف اللہ کے ایمان کا دعویٰ کیا، ہم نے ٹھوک بجا کر دیکھا ہے، پوری طرح آزمایا ہے۔ تو وہاں ایک طرح کی سرزنش ہے، گھبراؤ نہیں، دل کیوں گھبرا رہا ہے تمہارا؟ پھر اس کے بعد دل جوئی کی گئی ہے، دیکھو جو تمہیں ستا رہے ہیں، ابو جہل ہو، عقبہ ابن معیط ہو، امیہ ابن خلف ہو، جو تمہیں ستا رہے ہیں، یہ بھی ہماری پکڑ سے بچیں گے نہیں، کوئی دن کی بات ہے۔ آج ہم نے ان کی رسی دراز کی ہوئی ہے، ان کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے کہ تمہیں یہ آزمائیں۔ آزمائش ہماری ہے جو ان کے ہاتھوں سے آ رہی ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ پھر ان کی پکڑ ہوگی، وہ جہنم میں جھونکے جائے۔ پھر ایک بات آئی ذرا کان کھولنے والی، دیکھو اگر اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہو تو یہ کبھی نہ سمجھنا کہ اللہ پر احسان کر رہے ہو۔ من جاہد فانما یجاہد لنفسہ، جو بھی جہاد کرتا ہے وہ اپنے لیے جہاد کرتا ہے، اپنے فائدے کے لیے، اپنے لیے جنت کے حصول کے لیے، ایک جو ہے دلجوئی کے لیے۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، اگر کوئی اللہ سے ملاقات کی امید میں یہ ساری مصیبتیں جھیل رہا ہے، وہ مطمئن رہے کہ اللہ سے ملاقات کا وقت آ کر رہے گا، تم خلا کے اسے نوازے جاؤ گے، تمہیں اجر و ثواب ملے گا، تمہیں راح و ریحان و جنت و نعیم، اس میں تمہاری مستقل ابدی زندگی ہے۔ اس کے بعد فرمایا دیکھو ہمارا پختہ وعدہ ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون۔ وہ لوگ جو ہماری راہ میں ایمان لے آئے اور پھر ڈٹے رہے، صبر کریں، عمل درست کریں، ہمارا پختہ وعدہ ہے، مؤکد وعدہ ہے، ہم ان سے ان کی کوتاہیوں کو، کمیوں کو، کمزوریوں کو، لغزشوں کو دور کر دیں گے، اور ان کے بہترین اعمال کے اعتبار سے انہیں جزا دیں گے۔ پھر ایک مسئلہ ڈسکس کیا گیا، کچھ نوجوان پریشان ہو گئے ہیں کہ ماں باپ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ اس نئے دین سے واپس آؤ۔ اس کا حل بتا دیا، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے،
لیکن اگر وہ کفر کا شرک کا حکم دے تو ان کا کہنا مت نہ، میرے ہی پاس تمہیں بھی آنا ہے انہیں بھی آنا ہے، پھر ہر ایک کو میں بتا دوں گا وہ کیا کرتا رہا تھا۔ اگر کوئی ماں جو ہے مجبور کرتی ہے بیٹے کو، یا کوئی باپ جو ہے مجبور کرتا ہے بیٹے کو شرک کا راستہ اختیار کرے، کفر کا راستہ اختیار کرے، تو آخر ہمارے پاس آئیں گے اور ان کو جواب دہی کرنی پڑے گی۔ اور پھر دلجوئی کے انداز میں بھی فرمایا، دیکھو والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین، دیکھو اگر تم اپنے ماں باپ سے کٹ رہے ہو، بھائی بندوں سے کٹ رہے ہو، تو جڑ بھی تو رہے ہو نا، تم محمد سے جڑ گئے، ان کے دامن سے وابستہ ہو گئے، اہل ایمان سے جڑ گئے، تم ابو بکر اور عمر اور عثمان سے جڑ گئے، تو صرف کٹے ہی کٹے نہیں ہو، جڑے بھی تو ہونا۔ اس کے بعد فرمایا لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہہ تو دیتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، لیکن جب کوئی آزمائش آتی ہے تو ایسے گھبرا اٹھتے ہیں جیسے اللہ کے عذاب سے گھبرانا چاہیے، اور اگر ہماری مدد آ جائے اور نصرت آ جائے، فتح آ جائے اور مال غنیمت ملے تو پھر یہ حاضر ہو جائیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ تو کیا ان کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا نہیں ہے جو کچھ لوگوں کے سینوں کے اندر پوشیدہ ہے؟ اور اللہ تو ظاہر کر دے گا کون سچا مومن ہے اور کون جھوٹ موٹ کا مومن بنا ہوا ہے، حقیقت میں منافق۔ نوجوانوں کے لیے ایک اور مسئلہ تھا، ان کے بزرگ کہتے تھے بڑے بزرگانہ انداز میں، ناصحانہ انداز میں، مخلصانہ انداز میں، خیر خواہانہ انداز میں، ارے تم کس کے پیچھے لگ کے اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو؟ یہ ہوتے ہیں تارے آزما لوگ ہوتے ہیں، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، پیش نظر اپنی اپنی بلندی ہوتی ہے، اپنا اقتدار ہوتا ہے، ایکسپلائٹ کرتے ہیں نوجوانوں کو، نوجوانوں کے کیریئر پر بات کر دیتے ہیں، اپنے لیے حکومت حاصل کر لیتے ہیں۔ چھوڑو تم محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی ایسا ہی ایک در حقیقت اپورچونسٹ ہے، وہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، ایک نئی بات سامنے لا کر چاہتا ہے کہ حکومت اس کی ہو جائے، تو تم چھوڑ دو۔ اور دیکھو اگر تمہیں خیال ہے کہ اس کا تمہیں اللہ کے ہاں جواب دینا پڑ جائے گا تو چلو، تمہارا اگر یہ گناہ ہے تو گناہ ہم اپنے سر لیتے، وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، تم بری ہو گئے، ہم کہیں گے اللہ ہم نے انہیں روکا تھا محمد کا ساتھ دینے سے، اس کی جو سزا ہمیں دینی ہے دے دے۔ لیکن فرمایا دیکھو ان کے کہنے پر نہ جانا، اگر تم نے ان کی بات مان لی تو تمہاری سزا تو تمہیں مل کر رہے گی، وہ تمہاری سزا جو ہے وہ اپنے سر نہیں لے سکتے، البتہ ہاں وہ اپنی سزا کے اندر اضافہ کر رہے ہیں تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کر کے۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اب میں آپ سے عرض نہیں کر سکتا کس قدر گہرا تاثر مجھ پر ہے ان 12-13 آیات کا۔ آیات تو اس میں ویسے تو الف لام میم تو حروف مقطعات ہے، 12 آیات ہے جو جس کے معنی ہم جانتے ہیں۔ جامع ترین مقام ہے یہ، صبر و مصائب کو برداشت کرنا، تکلیفیں جھیلنا، مصیبتیں برداشت کرنا، قربانیاں دینا، اپنے کیریئر برباد کر دینا، اپنا مستقبل دنیاوی جو ہے اسے خطرے میں ڈال دینا اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے۔ تو اس میں جو جو مسائل درپیش آ سکتے ہیں ان سب کا نہایت کامل، شافی، مکمل جواب ہے جو دے دیا گیا۔ یہ ہے پہلا رکوع۔ اب 6 رکوع اور ہیں، ان کو ذہن میں رکھیے، یہ 3 رکوعوں کے 2 حصوں میں منقسم ہے۔ ان میں کیا ہے، جیسا کہ مکی صورتوں کے اندر مضامین ہوتے ہیں، توحید کی بات ہو رہی ہے، معاد کی بات ہو رہی ہے، رسولوں کے قصے بیان کیے جا رہے ہیں، حالات بیان کیے جا رہے ہیں، تو آپ کو پہلے 3 رکوعوں میں جو دین کی بنیادی تعلیمات ہے وہ بھی ملے گی، البتہ کہیں کہیں ٹچز مل جائیں گے کہ جس میں کہ روشنی پڑتی ہے ان حالات پر کہ جن حالات سے صحابہ کرام اس وقت دوچار تھے۔ آخری 3 رکوع، 5واں، 6واں، 7واں، اس میں بھی کچھ باتیں وہی ہیں جو مکی صورتوں کی ہوتی ہیں، شرک کی نفی، توحید کا اس بات، حضور کی رسالت کا اس بات، لیکن وہاں خاص طور پر زور دیا گیا ہے کہ جن لوگوں کو ان آزمائشوں میں سے گزرنا پڑ رہا ہو ان کے لیے ہدایات کیا ہے، انہیں کیا کرنا چاہیے، ثابت قدم کیسے رہیں گے۔
کن چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں، دھیان میں رکھیں، مستحضر رکھیں تو ثابت قدم رہ سکیں گے، تو وہ گویا کہ ہدایات ہیں۔ اب میں صرف یہ کر رہا ہوں کہ جو پہلے 3 رکوع ہیں ان میں سے تو 2-3 صرف پوائنٹس دوں گا، ورنہ تو بہت لمبا ہو جائے گا معاملہ، کہ پہلے 3 رکوعوں میں جو کچھ ریفرنس ہے اس موضوع سے متعلق، صبر و مصابرت، اس کے ضمن میں سب سے پہلے دوسرے رکوع کی جو ابتدائی 2 آیات ہیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور دیکھو ہم نے بھیجا تھا نوح کو بھی جیسے کہ اب بھیجا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ نوح علیہ السلام کو بھی بھیجا تھا اس کی قوم کی طرف، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ، تو وہ رہا یا رہے ان میں اپنی قوم میں 1000 برس، الا 50 عاما، سوائے 50 برس کے، یعنی 1000 میں 50، 50 کم 1000، 950 برس تک حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ رہے۔ لیکن ہوا کیا؟ قوم کفر پر اڑی رہی۔ اب اس میں اصل میں کیا دیا جا رہا ہے کہ اے محمد کے ساتھیوں صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی، تم ابھی سے گھبرا گئے؟ ابھی تو 4-5 سال ہوئے ہیں کل۔ ذرا یاد کرو ہمارا بندہ نوح علیہ السلام، رسولوں کے سلسلے کی پہلی کڑی نوح، آخری کڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام، وہ تو 950 برس تک صبر کرتا رہا ہمارا بندہ، 950 برس تک۔ اس کے صبر و ثبات کو اپنے سامنے رکھو تو تمہیں محسوس ہوگا ابھی کیا ہوا ہے، تمہارے 4 دن ہوئے ہیں، ابھی تو کچھ بھی نہیں۔ تو اس کو سامنے رکھنے کے لیے مثال، لیکن آخر کار اللہ نے اس کو بچایا، باقی سب کو غرق کر دیا۔ یہی یہاں ہونا، بربادی آئے گی ان پر جو انکار پر ڈٹے رہیں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں کو کہہ دیا جائے گا کہ جو ان میں سے ایمان نہیں لاتا ان 4 مہینوں کے اندر اندر اس کے سر قلم کر دو۔ سورہ توبہ کے شروع میں جو الفاظ آئے ہیں، لہذا فرمایا تم اپنے سامنے مثال رکھو، جیسا کہ حضور سے بھی قرآن فرماتا ہے فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اے نبی صبر کیجئے جیسے ہمارے بڑے بڑے صاحب عظیمت رسول صبر کرتے رہے، آپ بھی صبر کیجئے۔ حضرت نوح کو بھی تو سننا پڑا تھا، بڈھا پاگل ہو گیا ہے، دماغ خراب ہو گیا، یہ خشکی کے اوپر کشتی چلائے گا، کشتی بنا رہا ہے۔ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ اس بڈھے کا دماغ کو ٹھیک نہیں ہے، اب تو سے ثابت ہو گیا کہ تو واقعی پاگل ہو چکا ہے۔ سنا تھا کہ نہیں نوح نے؟ ان کے مذاق جو اڑائے گئے تھے وہ برداشت کیے تھے کہ نہیں؟ تو اگر آپ کو کہہ دیا گیا آپ پاگل ہو گئے ہیں یا مجنون ہو گئے یا شاعر ہو گئے یا ساحر ہو گئے، جھیلیے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، کیا ہمارے بندے نوح نے یہ سب کچھ برداشت نہیں کیا تھا؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، پھر چونکہ وہ کفر پر اڑے رہے فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، تو انہیں طوفان نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے، گناہ گار تھے، کافر تھے، منکر تھے، لہذا اللہ نے ان سب کو غرق کر دیا۔ فَأَنجَيْنَاهُ، تو ہم نے بچا لیا اس کو، نوح کو، وَأَصْحَابَ السَّفِینَةِ، اور جو بھی صاحب ایمان ان کے ساتھ اس کشتی میں شامل ہو گئے، داخل ہو گئے۔ ان کا اپنا ایک بیٹا بھی کنعان شامل نہیں ہوا، داخل نہیں ہوا، کوہ پر اڑا رہا، ان کی نگاہوں کے سامنے غرق ہوا۔ سورہ ہود میں اس کا پورا واقعہ بیان ہوا۔ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اس واقعے کو یا اس کشتی کو نشانی بنا دیا تمام جہان والوں کے لیے۔ اب اس پر میں چاہتا ہوں کچھ تاریخی حقائق بھی آپ جان لیں۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا پہلے رسول حضرت نوح تھے، ان سے پہلے 3 انبیاء ہوئے ہیں، نبی آئے ہیں 3، رسول کوئی نہیں۔ پہلے نبی حضرت آدم تھے علیہ الصلوۃ والسلام، پہلے انسان بھی، پہلے نبی بھی۔ دوسرے حضرت ادریس تھے جن کا ذکر ہے سورہ مریم میں، مذکور فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا ورفعناہ مکانا علیہ۔ حضرت ادریس تورات میں ان کا ذکر ہے، لیکن نام جو ہے حنوک ہے، حنوک نام سے، ممکن ہے ان کی عرفیت حنوک ہو، کسی اور حوالے سے انہیں حنوک کہا جاتا۔ 2-3 نام ہوتے ہیں گھروں کے اندر، تو
ماں نے کچھ اور نام رکھ دیا، باپ نے کچھ اور رکھ دیا، دادا نے کچھ اور رکھ دیا، پکارے جا رہے ہیں۔ تو تورات میں حنوک لفظ آیا ہے، اور قرآن میں ادریس۔ تیسری حضرت شیس علیہ السلام۔ حضرت شیس کا ذکر جو ہے قرآن میں نہیں ہے، یہ تورات ہی میں۔ یہ 3 نبی گزرے حضرت نوح سے قبل، اور پھر پہلے رسول حضرت نوح ہے۔ ان کی تفصیل جو تورات میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ 650 برس تک تو یہ دعوت دیتے رہے، دعوت دیتے رہے، دعوت دیتے رہے، قوم اڑی رہی، اڑی رہی، اڑی رہی، اڑی رہی۔ اس کے بعد وہ قوم ختم کر دی گئی، غرق کر دی۔ اس کے بعد بھی 300 برس تک حضرت نوح جو ہے ان لوگوں کے ساتھ رہے باقی۔ اب جو مسلمان بچ گئے تھے، اب ان سے ایک نئی تہذیب، نیا تمدن، نئی تہذیب، نئی قوم جو ہے اس سے ابھری ہے، تو ان کی تربیت، ان کا تزکیہ، ان کی تنظیم، ان کی تعلیم، اس کا فریضہ بھی حضرت نوح علیہ السلام نے 300 برس تک سر انجام دیا ہے۔ یہ تورات کے اندر ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ پھر جعلنا، ہاں اچھا ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، کیونکہ عالمین کہا ہے، تمام جہان والوں کے لیے ہم نے نشانی بنا دیا، تو حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر جو ہے ہندوستان میں جو ان کے بڑے بڑے اسکرپچرز ہیں ان کے اندر موجود ہے۔ ایک شخص گزرا ہے ابھی ماضی قریب میں، ڈوبائس لکھیں گے اسے، لیکن یہ کہ فرینچ تھا اور فرانسیسی زبان میں آخری لفظ جو ہے وہ بولتا نہیں ہے، ڈوبائی کہیں گے اس کو۔ تو جیسے مورس بوکائے، حالانکہ بوکیل اگر پڑھیں گے انگریزی میں تو وہ مورس بوکیل بنتا ہے، لیکن وہ مورس بوکائے۔ یہ شخص 40 برس تک ہندوستان میں رہا ہے، اور اس نے ہندوؤں کے اسکرپچرز، ان کے جو مقدس جو صحیفے ہیں، کتابیں، ان کا مطالعہ کیا ہے۔ وہ اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ منو، جو ایک بزرگ شخصیت جس کا ذکر ہے ہندوؤں کے ہاں، منو یہ مہانو تھے، مہانو بہت بڑے نو۔ مہا کا لفظ جو ہے ہندی میں بڑے کے لیے، آتما روح، مہاتما بہت بڑی روح، مہاتما وہ بہت ہی اونچی روحانی شخصیت مہاتما کہلائے گا۔ بھارت، مہابھارت، ہر ہندو کے دل میں جو لکھا ہوا ہے کہ مہابھارت دوبارہ قائم ہو جائے، یہ پورا پاکستان، ایسٹ پاکستان، یہ سب نیپال، بھوٹان، سری لنکا، یہ سب ہندوستان کے اندر مدغم ہو کر مہابھارت، بڑا بھارت قائم ہوتا۔ تو مہانو سے وہ نوح بن گیا ہے، اور جو ان کی منو سمرتی ہے وہ در حقیقت حضرت نوح کی وہ شریعت تھی جو انہوں نے اپنی قوم کو دی، منو سمرتی۔ واللہ عالم، میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ اس میں یہ ہے کہ مہانو جو ہے ایک بڑا ہڑ آیا تھا، بہت بڑا سیلاب آیا تھا، تو کشتی میں سے جو لوگ بچے تھے ان میں سے کچھ یہاں بھی آ گئے تھے، تو اس حوالے سے محسوس ہوتا ہے کہ ان کی بات ٹھیک ہے۔ اچھا، میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ ان 3 رکوعوں میں صرف وہ چیزیں کہ جن کا ریفرنس بنتا ہو۔ اب ایک بہت بڑا اہم ریفرنس آ رہا ہے، حضرت نوح کے بعد ذکر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اگرچہ تاریخی اعتبار سے حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کے درمیان 2 بڑے اور رسول گزرے ہیں، حضرت ہود جو قوم عاد کی طرف بھیجے گئے، اور حضرت صالح جو قوم سمود کی طرف بھیجے گئے۔ ان دونوں کا ذکر تورات میں نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس لائن میں نہیں ہے۔ تورات نے سارا جو ہے محفوظ جو رکھا ہے، وہ جو اپنی ایک نسل ہے، یہ سب حضرت یعقوب کی نسل ہے، یعقوب بیٹے ہیں اسحاق کے، اسحاق بیٹے ابراہیم کے، ابراہیم اوپر جو ہے حضرت سام کی نسل میں سے ہیں جو نوح کے 3 بیٹوں میں سے ایک بیٹے تھے۔ لیکن سائیڈ لائن میں جو ہیں، جو ان کی نسل کے اندر جو لائن میں نہیں آتے، ان کا ذکر نہیں کرتے۔ تو یہ اصل میں جو 2 اقوام تھیں، یہ عرب کے ساؤتھ کے علاقے کے اندر جزیرہ نما عرب میں عاد تھے، اور جزیرہ نما عرب کے شمال مغربی کونے میں سمود تھے۔ تو وہ اس لائن میں نہیں ہے، اس لیے ان کا ذکر نہیں۔ ابراہیم کا ذکر ہے، تو قرآن بھی یہاں پر ابراہیم کا ذکر کر رہا ہے۔ اب انہوں نے توحید کے جو دلائل دیے تھے بڑے خوبصورت انداز میں آئے، لیکن یہ جو دعوت اور تحریک اور اس میں جو تصادم اور ابتلاء اور آزمائشیں آتی ہیں، اس کے ضمن میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے بہت سے لوگوں کے ذہن میں
تو اتنی صاف بات ہم کہہ رہے ہیں، اتنی معقول بات کہہ رہے ہیں، اتنی مدلل بات کہہ رہے ہیں، فطرت انسانی کے نزدیک اس قدر یہ دو اور دو چار کی طرح صاف بات ہے، کیوں نہیں مانتے لوگ؟ کیا ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اب اس کا ایک جواب دیا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ جواب ہوتا ہے جو یہاں نہیں ہے، کہ ان کی چودراہٹ، یہودی ایسا پہچانتے تھے حضور کو جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابنا، لیکن جو سیاست اور چودراہٹ مذہبی انہیں حاصل تھی، وہ کیسے اس کو چھوڑ کر محمد کے پیروکار بن جا؟ کیا حیثیت ہے یہ پیروکار ہے؟ ابو جہل کہتا تھا کہ میں کیسے بنوں ہاشم کی سرداری ہمیشہ کے لیے قبول کر لوں؟ ہمارا اور بنو ہاشم کا مقابلہ جاری تھا، ہم کندھے سے کندھا ملا کر چلے آ رہے تھے، انہوں نے کھانے کھلائے حاجیوں کو، ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے، انہوں نے حاجیوں کی خدمت کی، ہم نے ان سے بڑھ کر کی۔ اب یہ کہ اگر ان کے نبی کو مان لیتے تو قیامت تک کے لیے ہم ان کے غلام ہو کریں، ہم نہیں مانتے۔ تو ایک سبب تو یہ ہوتا، تمرد، تکبر، سرکشی، ضد، ہٹ دھرمی، اپنی حیثیت، اپنی وجاہت، اپنا جو مقام اور مرتبہ، اس کی ایک اور وجہ کیا ہوتی ہے، اس سے نچلے درجے جس مسلک سے انسان وابستہ ہے یا جس جماعت سے وابستہ ہے، اس میں محبتیں ہیں، سال سال سے ساتھ چلے آ رہے ہیں، پرسنل فرینڈشپس ڈیولپ ہو چکی ہیں، اکثر آپس میں رشتے آ گئے ہیں، اکثر کاروباری اشتراک ہے، کیسے چھوڑ دیں؟ اب نکل کر کھڑے ہو جائیں۔ یہ ہے بہت باریک نکتہ۔ بڑے باہمت لوگ ہوتے ہیں جو اثر نو گویا کہ ایک جہاز میں سے وہ چھلانگ لگاتے ہیں سمندر کے اندر، اور پھر تیرتے ہیں، یا کہیں کوئی تختہ مل جائے تو اس کے اوپر سوار ہو کر وہ جان بچا لے، ورنہ یہ ہے کہ وہ بہرحال ایک جس چیز کو سمجھ لے کہ یہ غلط ہو چکی ہے اس کو چھوڑ دیتے۔ یہ بات حضرت ابراہیم نے کہی، وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا اپنی قوم سے، دیکھو میں جو تمہیں ان بتوں سے روک رہا ہوں، تم میں سے ہر شخص نے بات سمجھ لی ہے کہ ان بتوں میں کچھ نہیں ہے، نہ یہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں۔ سارے بتوں کا جو ہے حلواڑا کر دیا تھا انہوں نے، سب کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا تھا، وہ صرف ایک بت چھوڑا اور اس کے کاندھے پر تیشہ رکھ دیا، کہا کس نے کیا؟ پوچھو اس سے۔ آلے واردات بھی اس کے پاس سے برآمد ہو رہا ہے، یہ پولیس کی اصطلاح ہے۔ کہیں ڈاکہ ڈالا گیا تھا تو جس آلے سے وہ دیوار توڑی گئی تھی وہ بھی یہ دیکھو برآمد ہو گیا، قتل ہوا تھا تو قتل کا آلہ جو ہے دریافت ہو گیا، آلے واردات وہ بھی اسی کے پاس، اسی کے کندھے کے اوپر پیش آ کہ دیکھو ابراہیم کیا بات کر رہے ہو، یہ نہ بولتے ہیں، نہ ہل سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، تو تم پر تف ہے کہ ایسے لوگوں کو تم نے معبود مانا ہوا۔ تو ان کے سر جھک گئے، فرجعوا الی انفسہم، انہوں نے اپنے دل کے اندر ٹٹولا کہ کہا واقعی ابراہیم سچ کہتا، لیکن پھر وہ عصمیت، وہ نظام، وہ دوستیاں، وہ محبتیں وہ غالب آئی۔ تو فرمایا قال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا، یہ دنیاوی زندگی میں تمہارے مابین باہمی محبت کا رشتہ ہے جو تمہیں جوڑے ہوئے ہے۔ یہ کوئی عقلی بات نہیں ہے، یہ کوئی علمی بات نہیں ہے، یہ کوئی منطقی بات نہیں ہے۔ ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، پھر قیامت کے دن ایک دوسرے کا انکار کرو گے، لڑو گے، وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، تم نے ہمیں اس غلط راستے پر چلایا، تم نہ ہوتے تو میں تو ابراہیم کی بات مان لیتا، تم نے مجھے روکا، ایک دوسرے کو جو ہے تم لعنت ملامت کرو گے۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، پھر تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگی اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ بس صرف یہ دو مقامات جو ہے درمیان کے 3 رکوع، 2، 3، 4، اس میں سے صرف ان 2 مقامات کا مجھے ذکر کرنا تھا۔ اب جو آخری 3 رکوع ہیں جن کا موضوع بنیادی طور پر کیا ہے، اہل ایمان کو ہدایات، اس آزمائش کے اندر کیسے تم کھڑے رہ سکو گے مضبوطی کے ساتھ، تمہارے ہتھیار کیا ہیں، تمہارے سہارے کیا ہیں، اس پر آئندہ نشست میں گفتگو ہوگی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔